بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدوری کا یہ ہمارا دوسرا درس ہے۔ اس درس میں وضو کی سنتیں بیان کی جائیں گی۔ فرمایا وسنن الطہارتی، وضو کی سنتیں۔ سنن سنت کی جمع ہے۔ سنت کا لغوی معنی تو طریقہ ہوتا ہے، اور اصطلاحی تعریف تو سنت کی دو قسمیں ہیں، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ۔ یہ کتاب سے ہٹ کر بہت اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب بھی آپ کتب فقہ کا مطالعہ کریں گے تو سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ کی تعریف اور ان دونوں کا حکم اگر آپ کو یاد رہے گا بہت مفید ہوگا۔ سنت موقدہ کی تعریف یہ ہے، لکھ لیجئے گا، وہ کام جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بطور عبادت کیا ہو، ہمیشہ کیا ہو، اور کبھی بیان جواز کے لیے اسے چھوڑا بھی ہو، تو سنت موقدہ میں تین چیزیں آ گئی۔ وہ کام جو نبی علیہ السلام نے بطور عبادت کیا، نمبر دو ہمیشہ کیا، نمبر تین بیان جواز کے لیے کبھی اسے ترک کیا، چھوڑا۔ سنت موقدہ کی تعریف آپ کے ذہن میں آ گئی۔ سنت موقدہ کا حکم یہ ہے، اگر ایک مرتبہ چھوڑا تو بہت برا کیا، لائق ملامت ہے، اور اگر سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لے تو گناہ گار ہوگا۔ سنت غیر مؤکدہ کی تعریف سن لیں، وہ کام جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بطور عبادت کیا لیکن کبھی کیا اور کبھی چھوڑ دیا، کبھی کیا اور کبھی چھوڑ دیا، یا بطور عبادت نہیں بلکہ بطور عادت کیا، بطور عادت، جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ڈیلی روٹین آپ کا چپل پہننے میں سیدھے پاؤں سے آغاز کرنا، یا سرما لگانے کا، سر میں تیل لگانے کا طریقہ وغیرہ، کھانے کی سنت وغیرہ، تو یہ کام آپ نے بطور عادت کیے۔ جو کام آپ نے بطور عادت کیے یا بطور عبادت کیے لیکن کبھی وہ کام کیا اور کبھی چھوڑ دیا، ایسے کاموں کو کہتے ہیں سنت غیر مؤکدہ۔ سنت غیر مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ اس کی ادائیگی کا مطالبہ ہے، لیکن اگر بندہ ادا نہیں کرے گا تو ناپسندیدہ ہے، لیکن اسے ملامت نہیں کی جائے گی، اور اگر چھوڑنے کی عادت بنا لے تب بھی بندہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ یہ تعریف ذہن میں رکھیے، یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ تو سنت موقدہ بھی ہم نے ادا کرنی ہے اور سنت غیر موقدہ بھی ادا کرنی ہے۔ فرمایا سنن الطہارتی، وضو کی سنتیں۔ یہاں سنت سے مراد ہے سنت مؤکدہ۔ آپ سمجھ گئے، سنت مؤکدہ کی تعریف ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ پہلی سنت غسل الیدین ثلاثاً، ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا، قبل ادخالہما الاناء، ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے، اذا استيقظ المتوضی من نومہ، جب وضو کرنے والا اپنی نیند سے بیدار ہو۔ جب بندہ سو کر اٹھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لے برتن میں داخل کرنے سے پہلے،
بندہ سویا ہوا ہے، اسے کیا پتہ میرا ہاتھ رات میں کہاں رہا، ہو سکتا ہے گندگی ہاتھ پہ لگ گئی ہو، ہاتھ ناپاک ہو گیا ہو۔ تو پہلے ٹوٹیاں تو ہوتی نہیں تھیں، تو پانی برتن میں ہوتا تھا، برتن میں ہاتھ ڈال کر بندہ وضو کرتا تھا، تو فرمایا برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھو لو۔ تو بہرحال نیند سے بیدار نہ بھی ہوا ہو تب بھی ہاتھ دھونا، وضو کے آغاز میں ہم جو ہاتھ دھوتے ہیں یہ سنت مبارکہ ہے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ جو قید لگائی گئی ہے کہ 3 مرتبہ ہاتھ دھونے جبکہ بندہ نیند سے اٹھا ہو، تو یہ قید اتفاقی ہے۔ اگر یہ قید نہ بھی ہو، یعنی بندہ نیند سے بیدار نہ بھی ہوا ہو، تب بھی ہاتھ دھونا سنت ہے۔ اب یہ قید اتفاقی کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھار قید اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اگر قید نہ ہو تو حکم بھی نہیں، اور کبھی کبھار قید کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، قید نہ بھی ہو تب بھی حکم، قید ہے تب بھی حکم۔ تو انشاءاللہ یہ ہے کیا، یہ کب ہوتا ہے، انشاءاللہ ویڈیو کے اختتام پر اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ دوسری سنت آپ خود گنتے جائیے، وَتَسْمِيَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ، وضو کی ابتدا میں اللہ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھ لیں، یہ بھی سنت ہے۔ وَالسِّوَاكُ، اور مسواک کرنا، مسواک کی عادت بنا لیں۔ مسواک کے ساتھ ایک نماز پڑھیں گے تو اس کا اجر نبی علیہ السلام نے فرمایا 70 گنا بڑھ جائے گا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے مسواک سے منہ صاف ہوتا ہے اور رب راضی ہوتا ہے۔ تو نیت کر لیں مسواک کرنی ہے۔ والمضمضۃ، اور کلی کرنا، کلی کرنے سے مراد یہ ہے، بعض لوگ چلو میں تھوڑا سا پانی لیتے ہیں، ہونٹوں کو لگاتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، یہ کلی تھوڑی ہے۔ کلی سے مراد یہ ہے کہ چلو میں پانی لیں ٹھیک سے، اور وہ منہ میں داخل کریں، اور پانی کو منہ میں گول گول ہلائیں تاکہ منہ کے ہر حصے کو، دانتوں کی کھڑکیوں تک میں پانی پہنچ جائے، یہ کہلاتا ہے کلی کرنا۔ یہ نہیں کہ چلو میں تھوڑا سا پانی لیا، ہونٹ کو لگایا اور پھینک دیا، تو یہ کلی تھوڑی ہے۔ تو کلی کرنا جو سنت ہے اس کا طریقہ کار وہی ہے جو ہم نے آپ کو بتایا، 3 مرتبہ کلی کرنی ہے۔ والاستنشاق، اور ناک میں پانی ڈالنا، اور ناک میں پانی ڈالنے میں بھی یہ ہے کہ نرم حصہ ناک کا جہاں تک ہے وہاں تک پانی پہنچے۔ بعض لوگ چلو میں تھوڑا سا پانی لیا، ناک کے سرے کو ٹچ کیا، وہ سمجھتے ہیں کہ ناک کو ٹچ کیا بس سنت ہو گئی۔ نہیں 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 نہیں، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ویسا ہی کرنا سنت مبارکہ ہے۔ ومسح الاذنین، دونوں کانوں کا مسح کرنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ کانوں کا مسح کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ سر کا مسح جب کر رہے ہوں تو کانوں کا بھی کر لیں گے۔ ایک ہی مرتبہ ہاتھ ترک کیے، دونوں ہاتھوں کی ابتدائی تینوں انگلیوں کو ملائیں، ہاتھ کو ہتھیلی کے ساتھ سر کے شروع میں رکھیں، شہادت کی انگلی کو اور انگوٹھے کو سر سے جدا رکھیں، 3 انگلیاں ملا کر اور ہتھیلی سر کے آغاز میں رکھ کر ہاتھ کو پیچھے لے جائیے، پھر شہادت کی انگلی سے کان کے اندر والے حصے کا مسح کیجیے اور انگوٹھے سے کان کے پچھلے والے حصے کا مسح کیجیے، اور اپنی چھوٹی انگلی کو کان کے سوراخ میں داخل کیجیے۔ تو بہرحال وَتَقْلِيلُ اللِّحْيَةِ وَالْأَصَابِعِ، داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی سنت مبارکہ۔ فرمایا داڑھی کا خلال کرنا اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ داڑھی کے خلال کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کریں گے اور سامنے کی طرف نکال لیں گے، یہ داڑھی کا خلال ہو گیا۔ طریقہ یہ ہے۔ انگلیوں کا خلال کرنا،
ہاتھوں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا ہے اور پیروں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا ہے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ سنت جب ہے کہ خلال کیے بغیر پانی پہنچتا ہو، اور اگر خلال کیے بغیر انگلیوں کے درمیان میں پانی نہیں پہنچے گا تب تو خلال کرنا لازمی ہے، ورنہ کچھ حصہ خشک رہ جائے گا، وضو نہیں ہوگا۔ کیونکہ جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان اعضاء کہ کسی عضو کا تھوڑا سا بھی حصہ خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، جیسا کہ ہم وضاحت کر چکے ہیں۔ ہاتھ کی انگلیوں کا خلال اس طرح کرنا ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں داخل کریں، خلال ہو گیا۔ پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے الٹے ہاتھ سے چھوٹی انگلی سے خلال کر لیں، اس میں کوئی طریقہ کار مختصر نہیں ہے۔ اگلی سنت وتکرار الغسل الی الثلاث، دھونے میں 3 بار تکرار کرنی ہے، یعنی جو اعضاء دھونے کے ہیں تو 3 مرتبہ دھونا ہے نا، چہرہ 3 مرتبہ دھونا ہے، ہاتھ 3 مرتبہ دھونے ہیں، پاؤں 3 مرتبہ دھونے ہیں۔ تو آج ہم نے وضو کی سنتیں سنی۔ اب قید اتفاقی کسے کہتے ہیں، یہ جو قید پر ہم نے بات کی تھی، تو انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔